السلام علیکم. گزشتہ روز بھی پروگرام کے آغاز میں کہا تھا کہ جب آپ چیزیں ایگزیکٹو کنٹرول میں ہیں تو ایگزیکٹو کا اس کے اوپر مکمل کنٹرول رہنا چاہیے. کسی اور ادارے کو اس میں اپنی مرضی صادر نہیں کرنے چاہیے. جب لوگوں کی جان و مال کو خطرہ ہوگا تو لوگ وزیر اعظم سے سوال پوچھیں گے، نہ چیف جسٹس سے پوچھیں گے، نہ کسی اور سے پوچھیں گے. 3 دن میں 100 سے زائد اموات ہو گئی اور یہ شرح تیزی سے بڑھ رہی ہے. اس وقت جو ایکٹیو کیسز ہیں پر ملین پاپولیشن کے حساب سے، جو ٹوٹل پاکستان کے اندر اس وقت انفیکشن کا لیول ہے، اگر اپنے ہم ریجنل کنٹری سے موازنہ کریں تو پر ملین پاپولیشن کے حساب سے ہم اس وقت بہت اوپر ہیں اور ابھی پیک آنی باقی ہے. فواد چودھری صاحب نے گزشتہ پروگرام میں ڈاکٹر عطاء الرحمان کو جو کوٹ کیا، وہ کہتے ہیں کہ جون کا پہلے سے تیسرے ہفتے کے درمیان میں ہم پیک ٹچ کریں گے. تو جو ابھی تازہ ترین اعداد و شمار ہیں، 1841 مثبت کیسز آئے ہیں گزشتہ روز، اور یہ ہم 12-13 ہزار 14 ہزار سے ٹیسٹ زیادہ نہیں کر پاتے. یہ نہ سمجھیے گا کہ 50,000 ٹیسٹوں کا یہ رزلٹ ہے. 15-16% پازیٹیو رزلٹ نکل رہا ہے وچ از ویری 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 ہائی ایوریج. اٹ شوڈ ریمین اراؤنڈ 6-7%، 8% اس سے اوپر نہیں جانا چاہیے. تو جب آپ کو 15-16% آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کی پاپولیشن کا بڑا حصہ اس سے متاثر ہو چکا ہے. صرف ایک پلس ہے اور وہ خدا کی بلیسنگ کہہ لیں، رمضان کی برکت کہہ لیں. ایک تو ہماری پاپولیشن بہت ینگ ہے. 85% لوگوں کو یہ وائرس متاثر تو وہ لگے گا، اگر تو وہ ان کو بہت زیادہ تنگ کرے بغیر ان کے جسم سے 14 دنوں کے بعد نکل جائے گا. لیکن 1 یا 2% پاپولیشن ہماری جو ہے 22 کروڑ میں سے، اس کا سوال ہے اور اس کی زندگی کا سوال ہے. اس 1 یا 2% کو بچانا ہے، اس کی زندگیاں ولنریبل نہیں کرنی ہے. تو اس لیے ڈیسیژن میکنگ میں بڑی سوچ بچار، سوجھ بوجھ چاہیے اور کنٹرول چاہیے. ایسا کنٹرول کہ جو جسے صحیح واٹر ٹائٹ کنٹرول کہتے ہیں نا، کہ آپ کے پاس پلسز اور مائنسز کا پورا حساب تھا، وہ پھر آپ آگے بڑھیں. 1841 پازیٹیو کیسز ہیں لاسٹ 24 آورس، 36 ڈیتھس ہیں. تو ٹوٹل ڈیتھس جو ہیں 3 دنوں کی اگر ملائیں تو 105 کے قریب بن جاتی ہیں. ویری ہائی ایوریج. اور یہ نمبر اوپر کو چڑھ رہا ہے. پچھلے دن میں جب پڑھا تھا تو 4 دنوں میں 100 کراس ہوا تھا، آج 3 دنوں میں کراس ہو گیا. اور اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں بھی ہیں جو ہمیں ڈسکس کرنی چاہیے پروگرام میں. وہ جو آج کل احتساب کے اوپر آپس میں نعرے بازی صدا سے 2 سال سے چل رہی ہے. ایک رپورٹ جاری کی ہے پلاننگ کمیشن نے. چلتے چلتے میں اس کا تذکرہ کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں. آج سے چند ہفتے پہلے ہم نے ڈاکٹر حفیظ پاشا کا انٹرویو کیا تھا. انہوں نے کہا کہ پچھلے سال کے اعداد و شمار جاری کیے ہیں وہ غلط ہے. پچھلے سال جی ڈی پی کی جو ایکچوئل گروتھ تھی 1.9% سے زائد نہیں ہو سکتی، کیونکہ ویٹ اور شوگر کے اوپر جو ڈرامے بازی یہ آج کل کر رہے ہیں کہ ویٹ کدھر گئی، آٹا کدھر گیا، چینی شارٹ ہو گئی، تو اس کا مطلب ہے ایکچوئل پروڈکشن کم تھی. انہوں نے نمبر زیادہ ڈال کے 3% گروتھ دکھائی تھی، نمبر فرض کیے ہوئے تھے. اب جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی یا نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی پلاننگ کمیشن کی نمبر جاری کرتی ہے، اس نے گزشتہ سال، ابھی کرونا کا ذکر نہیں ہو رہا، یہ سال وہ ہے جو 30 جون کو ختم ہو چکا ہے 19 میں، اس میں ان کی ایکچوئل جی ڈی پی گروتھ از 1.9%. سم باڈی شوڈ بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل فار دس. فگر فجنگ از اے ویری بیڈ تھنگ. آپ اس کے اوپر پلان کر کے پورے ملک کی اکانومی کا ستیہ ناش کر دیتے ہیں، جو کیا ان لوگوں نے. نتیجہ کیا ہے؟ ہماری اکانومی $325 ارب کی تھی آج سے 2 سال پہلے. پچھلے سال گھٹ کے $283 ارب پہ آ گئی، اور اب جو تازہ ترین اعداد و شمار ہے اس کے مطابق $263 بلین پہ اس کی مالیت ہوگی. $325 ارب اور $263 بلین. دنیا کی اکانومی بڑھ رہی ہے، ہماری کانٹریکشن کی طرف جا رہی ہے. اور آغاز کیا تھا ان نالائق لوگوں نے جنہوں نے ٹیکس ریونیو میں 600 ارب کا شارٹ فال چھپائے رکھا. 30 جون تک لوگوں سے سچ نہیں بولا. اکانومی کانٹریکشن میں جا رہی تھی اور وہ سوشل میڈیا پہ گالیاں نکال کے، لوگوں کی تصویریں چھاپ کے بڑا خوش ہو رہے تھے کہ یہ بڑی کارکردگی دکھا رہے، ترقیاں پا رہے تھے. تو کچھ شرم کریں اور وہ سوچیں کہ لوگوں کی زندگیاں فزیکلی بھی ان کو کیسے محفوظ بنانا ہے اور اقتصادی لحاظ سے بھی ان کو کیسے محفوظ بنانا ہے. آج کے پروگرام میں ہمارے پاس بہت سے مہمان ہیں، اس لیے جلدی سے ان کی طرف آ جائیں. پروگرام کے آغاز میں ہمارے ساتھ ہیں محسن شاہ نواز رانجھا صاحب ہیں پی ایم ایل این سے، ولید اقبال صاحب ہوں گے پاکستان تحریک انصاف سے، ناصر حسین شاہ صاحب ہوں گے ہمارے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی سے. اس کے علاوہ ایک ہماری پاکستانی کمپنی ہے جس کو ایک دوا بنانے کا وہ ذمہ داری سونپی گئی ہے اسی کرونا کے علاج کے حوالے سے. پہلے کلوروکوئن یا ہائیڈرو کلوروکوئن کے تو نام آپ نے سنے ہیں، یہ ایک اور دوائی ہے. نام میں الٹا بول جاؤں گا اس لیے بہتر ہے کہ انہیں سے ہی پوچھوں گا. عثمان خالد صاحب سی او ہے فیروز سنز لیبارٹریز کے، یہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. اور ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب یہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، یہ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کو ہیڈ کرتے ہیں. سب کو خوش آمدید کہوں گا جی پروگرام میں. میں اگر آپ سب کی اجازت ہو تو ہمارے ساتھ اگر عثمان خالد صاحب ہیں تو پہلے انہی سے. عثمان خالد صاحب پہلے آپ ہی سے سٹارٹ کر لیتے ہیں. آپ بتائیے گا کہ وہ کون سی دوا ہے جو آپ بنا رہے ہیں، اور ریمیڈیزویر میں ایسے کر کے بولتا ہوں مجھے خود بھی سمجھ نہیں آتا میں کیا بول رہا ہوں. جی السلام علیکم ندیم صاحب. وعلیکم السلام.
جی، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ مجھے یہاں بلانے کے لیے. اس دوائی کا نام ریمڈیسیویر ہے، جو کہ ایک اینٹی وائرل انجیکٹیبل اینٹی وائرل ڈرگ ہے. یہ اوریجنلی 2014 میں گلیاڈ ایک امریکن کمپنی ہے، اس نے ڈسکور کی تھی اور اس کو ایبولا میں ٹرائی کیا گیا تھا. لیکن چونکہ ایبولا کا ایپیڈیمک آ کے چلا گیا تو پھر اس کی ایسا استعمال میں وہ ضرورت نہیں رہی. اور اس کے بعد پھر سارز اور مرز کے وائرسز اور اب یہ کرونا وائرس میں اس کے کلینکل ٹرائلز کیے گئے ہیں. اور یہ جس بیسس پہ ایف ڈی اے نے اس کو ایمرجنسی اپروول دی تھی وہ ایک 1000 پیشنٹس کا ٹرائل تھا، جو کہ رینڈمائز کنٹرولڈ پلیسیبو کنٹرول ٹرائل تھا، جس میں اس نے کچھ بہتری دکھائی تھی ایڈوانس کیسز میں. تو ایک چیز بتائیے، یہ جو ریمڈیسویر ہے، یہ آپ نے مرس کا یا سارس کا ذکر کیا، وہ بھی کرونا کی ہی شکلیں تھیں. یہ جیسے کرونا، اسے کووڈ-19 کہتے ہیں، وہ بھی کرونا کی ایک شکل تھی. تو ان میں بھی یہ دوائی کی افیکٹونیس اتنی تھی ریمڈیسویر کی جتنی ابھی ہے، توقع ہے کہ ہو جائے گی؟ جی، اس میں چونکہ لمیٹڈ کیسز تھے اور لمیٹڈ ڈیٹا اویلیبل ہوا تھا، بٹ چونکہ اٹ سیم ٹو شو پرومس، اسی وجہ سے پھر اس کو کرونا وائرس یا کووڈ-19 کے کیسز میں شروع میں سوچا گیا تھا کہ پروبیبلی اس کی ایفیکیسی ہوگی، اور اس کو پھر لارج اسکیل ٹرائلز میں ٹرائی کیا گیا اور اس نے کچھ ایفیکیسی دکھائی ہے. اور آپ یہ دوا کتنی تعداد میں بنائیں گے؟ آپ کے پاس کتنی کیپیسٹی ہے؟ جی، ہمارے پاس کرنٹ کیپیسٹی تقریباً 40 سے 50 لاکھ ڈوزز کی ہے، اور ہم اس سال کے دوران اس کیپیسٹی کو انشاءاللہ ریمپ اپ بھی کریں گے. اوکے. اور جو دوسری ادویات استعمال ہو رہی ہیں، ایک ٹرمپ صاحب کی بڑی پسندیدہ میڈیسن ہے، اور وہ میرا خیال ہے کہ میری بھی پسندیدہ ہے کسی حد تک، وہ کلوروکوئن اور ہائیڈروکسی کلوروکوئن. وہ بھی آپ کی کمپنی یا پاکستان میں استعداد موجود ہے کہ ہم جب ضرورت ہو تو اس کو بنا سکتے ہیں؟ جی، ہائیڈروکسی کلوروکوئن کے ملٹیپل کمپنیوں کے پاس رجسٹریشن ہے، ہماری بھی ان میں سے ایک ہے، لیکن اس میں متعدد برانڈس ہیں جو کہ آلریڈی مارکیٹ میں اویلیبل بھی ہیں. فرق صرف اس وقت یہ ہے کہ یہ تمام دوائیاں ٹرائی ہو رہی ہیں، ان کے ٹرائلز چل رہے ہیں، اور پہلا ٹرائل جس میں پلیسیبو کنٹرولڈ ٹرائل میں بڑے اسکیل پہ کوئی ڈفرینس، کلینکلی سگنیفیکنٹ ڈفرینس نظر آیا ہو، وہ اس وقت ریمڈیسیویر ہے. اس لیے دنیا کا ذرا فوکس اس پہ زیادہ ہے. لیکن میں یہ کہتا ضرور چلوں کہ ریمڈیسیویر کوئی سلور بلٹ نہیں ہے، یہ کوئی ایسا 100% کیور نہیں ہے اس بیماری کا، لیکن یہ ایک دوائی ہے جس کی ایفیکیسی اس میں جو ہے کچھ حد تک پروو ہو رہی ہے. اور میں لگتا ہے ڈاکٹر جاوید اکرم سے بھی پوچھنا، لیکن کیا آپ کی کمپنی، عثمان خالد صاحب، آپ کی کمپنی یا کوئی اور پاکستانی کمپنی کوئی ایسا ریسرچ ورک بھی کر رہی ہے کہ اس کی کرونا کی ویکسین کے اوپر لوکلی ہم کوشش کریں کہ اس کی دوا کیا ہو سکتی ہے؟ جی، کرونا کی ویکسین پہ دنیا میں بہت کام ہو رہا ہے. پاکستان میں انفراسٹرکچر ریسرچ کا تھوڑا سا چیلنجنگ ہے، لیکن ہم باہر کی کمپنیوں کے ساتھ مل کے کوشش کر رہے ہیں کہ انگیج کریں جوائنٹ ریسرچ میں. آپ کس کے ساتھ کر رہے ہیں؟ ہماری ایک یونیورسٹی باہر کے ساتھ کچھ انیشل ڈسکشنز ویکسین کے اوپر چل رہی ہیں جی، اور اسی طرح کچھ اور پارٹنرز ہیں پوٹینشیل جن سے ہم رابطے میں ہیں. صحیح. آپ کا تو بہت شکریہ عثمان خالد صاحب، آپ نے اپنے بات کی وضاحت کر دی. اب ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب یہ بتا دیجئے کہ جو دوا بنا رہے ہیں عثمان خالد صاحب، اس کا بھی، اور کلوروکوئن اور ٹرمپ صاحب کی دوا کا بھی، ان کی افادیت کیا ہے؟ کچھ اس کی روشنی ڈال دیں اس پہ. بہت شکریہ ندیم. دیکھیں، جو تو ریمڈیسیویر کا ہے، جیسے عثمان نے بتایا، وہ ابھی ایک ایکسپیریمنٹل دوائی ہے. آف کورس اس کو ایبولا میں ڈسکور کیا گیا تھا 2014 میں، اور اس نے کچھ ایفیکیسی دکھائی تھی. اور ابھی ہمیں یہ نہیں پتا کہ یہ ایک اینٹی وائرل دوائی ہے، اور جو اس کا موڈ آف ایکشن ہے، اس کی اورل ورژن پہ اس وقت ہماری یونیورسٹی ایک 9500 پیشنٹس کی اسٹڈی کر رہی ہے. تو اگر اینٹی وائرل دوائیوں کی ایفیکیسی ثابت ہو جاتی ہے آر این اے وائرسز کے اگینسٹ، جو کہ یہ وائرس ہے، انویلوپڈ وائرس ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر کوئی بھی اینٹی وائرل دوائی شاید اس میں مؤثر ثابت ہو. ابھی یہی طے ہونے والا رہ گیا کہ اینٹی وائرل کی کوئی ایفیکیسی ہے کہ نہیں. جو آپ کا سوال تھا کہ ہاسپٹل والے وہ جو ڈاکٹر صاحب ہیں وہ دوائیاں دے رہے ہیں، کلوروکوئن اور ہائیڈروکسی کلوروکوئن دے رہے ہیں اپنے مریضوں کو، اور ساتھ وہ جن کو بہت زیادہ ان کی انفیکشن بڑھ جاتی ہے لنگز میں، ان کو وہ ازیتھرومائسین بھی دے رہے ہیں، اینڈ ہی از ویری ہیپی اینڈ سیٹسفائیڈ. وہ کہتے ہیں کہ اس کا رسپانس بہت اچھا ہے. جی ایکچولی ندیم، اس کا پرنسپل انویسٹیگیٹر میں ہی ہوں. اس کا ٹرائل کا نام ہے پروٹیکٹ. پروٹیکٹ اسٹینڈس فار پاکستانی رینڈمائزڈ آؤٹ کم کلینکل ٹرائل ان کرونا وائرس. اٹس اے ویری بیوٹیفل نیم، پروٹیکٹ ایبریویشن ہے.
تو اس کے کل ہم انشاءاللہ سرگودا یونیورسٹی میں جا رہے ہیں, وہاں پہ بھی سینٹر کھول رہے ہیں. اس کے 29 سینٹرز ہیں. ٹوٹل سامپل سائز 9500 ہے. اس میں ایک کنٹرول گروپ ہے جس کو ہم پلیسیبو گروپ کہتے ہیں, ایک جیسے آپ نے کہا ہائیڈروکسی کلوروکوین ٹوائس اے ڈے, ایک ازیتھرومائسین ٹوائس اے ڈے, اور ایک اوسلیٹاور جو اسی کا اورل ورژن کہہ سکتے ہیں ریمیڈیساور کا. اور پھر چوتھے گروپ میں اوسلیٹا اور ہائیڈروکسی کلوروکوین ملا کے کمبینیشن میں, اور ازیتھرو اور ہائیڈروکسی کلوروکوین جو چھٹا گروپ ہے, اور ساتواں گروپ پلیسیبو گروپ ہے. اور اس کی انرولمنٹ الحمدللہ 1500 پیشنٹس کے قریب ہو چکی ہے. وی آر ہوپنگ کہ ان فیو ویکس شاید ہم ایک اینڈ پوائنٹ جو اس کا مین اینڈ پوائنٹ ہے کہ یہ سب آر ٹی پی سی آر پازیٹیو پیشنٹ ہیں, اور ان کا ڈیلی آر ٹی پی سی آر کرتے ہیں کہ کون سی ریجمن سے سب سے پہلے نیگیٹیوٹی آتی ہے. تو اللہ کرے کہ وہ ہم اس قابل ہو جائیں کہ یہ شیئر کر سکیں ہم آپ سے اس کے انیشیل ریزلٹس, انٹرم ریزلٹس جن کو ہم کہیں گے, کیونکہ فائنل ریزلٹس تو 6 منتھس بعد آئیں گے. اچھا ڈاکٹر جاوید ایک چیز اور بتائیے گا, لیکن یہ بعض نیگیٹیوٹی ٹو چیزیں پی سی آر احادیث میں جن کا حوالہ آ جائے ان کی بھی سند ہوتی ہے. تو ایک جگہ پہ سینا مکی کا ذکر آیا, تو میں نے ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب کو وہ حدیث نکال کے بھیجی اور ساتھ یہ پوچھا بھی کہ بتائیے. تو انہوں نے کہا کہ جو ریسرچ ہے وہ ظاہر کرتی ہے کہ اس کے اندر اینٹی انفلوئنٹ موجود ہے. تو کیا ہم اس کو سینا کو بھی یوز کر سکتے ہیں کسی کوئی دوائی کی شکل میں, کسی قہوے کی شکل میں, ان مریضوں کو تجربہ کریں کہ کیا واقعی کتنا افادیت اس میں آتی ہے؟ اچھا, اس میں ہم اس وقت ایک ٹرائل آن گوئنگ ہے. ہماری یونیورسٹی 29 ٹرائلز میں مبتلا ہے. ایک تو بہت سیریس نیچر کے جو 2% آپ نے پیشنٹ کے, کچھ ٹرائلز ان میں ہیں, جیسے پلازما تھراپی ہے, آئی جی جی ہے اور مونوکلونل اینٹی باڈیز ہے, وہ ان پیشنٹ کے, اور اسٹیم سیل بھی ہم کر رہے ہیں. تو جو یہ آپ جن میں مائلڈ ٹو ماڈریٹ کیسز میں ہم اس میں ایک اسٹائیویا از اے ایکٹیو انگریڈینٹ آف کلونجی بلیک سیڈ, اور اس کے اگینسٹ سینا کا جو ایکٹیو انگریڈینٹ ہے اس کو ہم ٹرائی کر رہے ہیں. ایک تھرڈ گروپ ہے جو پلیسیبو ہے. تو یہ ہم ایکٹیولی جو میں یہ بتا سکتا ہوں کہ ڈیفینیٹلی جو عطاء الرحمان سے آپ نے کہا وہ بالکل صحیح ہے, اس کی اینٹی انفلیمیٹری پراپرٹیز بھی ہیں, اور کلونجی کی کنین لائک افیکٹس ہیں. یہ ہمیں پتہ ہے کہ اس کے بالکل کنین لائک افیکٹس ہیں کیمیکل اسٹرکچر کے. تو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ایکچولی اس کے اوپر ایک اسٹڈی کی گئی تھی دنیا میں, میڈیکل اسٹڈی ہے, جس میں کلونجی کے جو ایکسٹریکٹس ہیں وہ کلوروکوین کے ساتھ ملیریا میں دیے گئے. تو وہ ملیریا کے مریضوں کی جو افادیت تھی کلوروکوین کی وہ بہت زیادہ بڑھ گئی کلونجی کے کیس میں. تو میرے خیال میں آپ لوگوں کو یہ کرنا چاہیے, اچھے سے ریسرچ کرنی چاہیے اس پہ. افریقہ میں ایک لاسٹ کویسچن پوچھ لوں, ہم دو چیزیں کر رہے ہیں کہ ہم بلکہ حکومت نے کیا کہنا چاہیے, سپریم کورٹ نے ہماری کہا سب کچھ کھول دو, سب کچھ کھول دو, بڑے بڑے مالز بھی کھول دو, گڈیاں بھی چلاؤ, بسیں بھی چلاؤ, کوئی چیز بند نہیں کرو. تو از اٹ اے گڈ اسٹریٹجی سارا کچھ کھول دیا جائے؟ دیکھیں ندیم, یہ ایک میڈیکل چیلنج ہے, ہیلتھ چیلنج ہے, اور بہت بڑا ہیلتھ چیلنج ہے, پینڈیمک ہے. تو یہ بھی کہا گیا کہ پینڈیمک پاکستان میں نہیں ہے. تو وٹ ڈز اٹ مین؟ پینڈیمک مینس پینڈیمک. پاکستان میں تو ہے یا نہیں ہے یہ تو ہمیں سب کو پتہ ہے. یہ ہم لاشیں اٹھا رہے ہیں, اور ہمیں آگے انفارچونیٹلی جیسے آپ نے انٹرو میں کہا شاید اس سے بہت زیادہ انفارچونیٹلی ہمیں لاشیں اٹھانی پڑیں. تو یہ تو ریئلٹی ہے. اور دوسرا جہاں تک دیکھیں یہ کھولنا یا بند کرنا یہ ایک سائنسدان کا فیصلہ ہونا چاہیے, یا پھر یہ فیصلہ ہونا چاہیے جیسے حکومت نے کیا کہ انہوں نے اونرشپ ٹرانسفر کر دی پبلک پہ, اور پبلک نے یہ اونرشپ لی نہیں. انفارچونیٹلی وی آر ڈیلنگ ود اٹ such a sensitive and a very serious matter. ایک لاسٹ کویسچن اگر میں آپ سے پوچھ لوں, اگر ہم بالکل سارا کچھ کھلا رکھتے ہیں اور اسی طریقے سے اگلے 4 ہفتے گزارتے ہیں, تو آپ کی پروجیکشنز کیا ظاہر کرتی ہیں کہ نمبر آف پیشنٹس اور نمبر آف ڈیتھس بائی 3rd week of June کیا نمبر آپ کو نظر آتا ہے؟ انفارچونیٹلی آئی ہوپ کہ میری کیلکولیشنز بالکل غلط ہوں. میری دعا ہے رمضان کی رات کو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سب اندازے غلط ہوں. لیکن اگر ہم اس کو سائنسی بنیادوں پہ اندازہ کریں تو ایک تو ہم اندازہ کر نہیں سکتے بیکاز ہم نے رینڈمائزڈ سیمپلنگ اتنی زیادہ کی نہیں کہ جہاں سے ہم کہہ سکیں کہ پبلک میں کتنا. ہم نے ٹارگیٹڈ سیمپلنگ کی ہے ان کو جن کو علامات ہیں یا جن کے ریلیٹیوز میں ہے یا کانٹیکٹس ہیں یا کوئی باہر سے ٹریول کر کے ہیں. جب تک ہمارے پاس لارج سیمپل سائز نہیں ہوگا اربن اور رورل کا ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ جو اس کی ایکسل ریٹ کر رہا ہے اس ریٹ کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ٹرانسمیشن ریٹ بڑھتا جا رہا ہے. اور انفارچونیٹلی وی آر لوکنگ ایٹ ویری ویری ہائی نمبر
جو کہ اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنا مشکل ہے, مگر وی آر لوکنگ ایٹ اے ڈیزاسٹر کمنگ آن وے ان اللہ نہ کرے اینڈ نوئنگ آر ہیلتھ اسٹرکچر. آئی ہیو ورکڈ ود 5 کنٹریز اور ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے کیا کمزوریاں ہیں ہیلتھ اسٹرکچر میں. جو جرمنی کا کلاسیکل اگزامپل ہے کہ 49 وینٹیلیٹرز پر 100,000 پاپولیشن, دیٹ از وائی سچ گڈ فگرز. While next door Italy came up with the 3 times the bad figures in the same time with the same number of cases. تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس 7 وینٹیلیٹرز تھے اور ہمارے پاس تو 0.7 بھی نہیں ہے, 0.5 بھی نہیں ہے, اس سے بھی شاید کم وینٹیلیٹرز ہیں. تو ہمیں اپنے وسائل تو ہم نے دیکھے معاشی حالت میں کہ ہمارے معاشی وسائل کم ہیں, لوگ بھوک سے مریں گے, بالکل صحیح کیا. لیکن دوسری طرف ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس انفراسٹرکچر کیا ہے ٹو سپورٹ. اور لاک ڈاؤن کا تو مقصد ہی یہ تھا کہ جو کہ ہوا ہی نہیں پاکستان میں سمجھتا ہوں اس کو ریلیکس کیا کرنا تھا, ہوا ہی نہیں ابھی تک. اور دوسرا وہ تو ایک ٹائم آپ کو دیتا ہے کہ آپ پرپیئرڈ کریں اپنے ہیلتھ سسٹم کو فار دس اپنی ہیلتھ کیپیسٹی جو ہے, ہیلتھ فیسلٹیز ہے, اس کو ڈیولپ کر لیں سلسلے میں. ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب, عثمان خالد صاحب, آپ دونوں کا میں شکریہ ادا کروں گا. ہمارے ساتھ جو سیاسی شخصیات ہیں, محسن صاحب ہیں اور ناصر صاحب ہیں, ان سب کی طرف آتا ہوں. آپ فرمائیے جی, آپ لوگ آپس میں سیاسی جنگ لڑیں گے یا لوگوں کو جانے بچائیں گے؟ دیکھیے جی, ہمارا تو بالکل دل نہیں ہے کہ ہم کسی قسم کی سیاسی جنگ لڑیں ان کے ساتھ. اور گزارش یہی تھی حکومت سے دوران اجلاس کہ آپ جو اجلاس ہے اس کو بڑھائیں. اور جس طریقے سے حکومت اجلاس چلا رہی تھی کہ حکومتی نمائندہ ہر اپوزیشن کے نمائندے کا جواب دے رہا تھا, بجائے کہ یہ ہر تقریروں کا مقابلہ کرنے کی حکومت اپوزیشن کی سب اکٹھی بات سن کے پھر اپنی تجاویز مرتب کر کے ایک وائٹ پیپر کی شکل میں ٹیبل کر دیتی پارلیمنٹ میں کہ یہ اب آپ کی تجاویز کے بعد ہماری پالیسی ہے. یا حکومت یہ کر آپ نے طے کیا کیا اجلاس میں, کوئی چیز طے کیا آپ نے؟ کچھ بھی نہیں. تو حکومت, میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی یہ ناکامی ہے جس کی وجہ سے جو سپریم کورٹ آپ سب کی ناکامی نہیں ہے. نہیں, میں اس میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی ناکامی ہے. کیوں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. ہم ان کو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ آپ پارلیمنٹ کو بند نہ کریں, آپ پارلیمنٹ کو بند کریں اور نیشنل کوارڈینیشن کمیٹی کے ذریعے آپ فیصلے کر رہے ہیں جس کے بیچ میں کوئی پبلک اوور سائٹ نہیں ہے, جس میں کوئی ٹرانسپیرنسی نہیں ہے, جس میں میڈیا نہیں دیکھ رہا, رپورٹ کر پا رہا کہ اصل حالات کیا ہیں. اگر یہی سب کچھ پارلیمنٹ کی کمیٹی روم میں ہوتا, نیشنل ہیلتھ سروسز کی کمیٹی روم میں ہوتا, آپ کے نمائندے وہاں پہ بیٹھے ہوتے, ہم فورینزک کرتے ہیلتھ کے نمائندوں کا, ڈاکٹر ظفر مرزا کا, اس سے سوال جواب پوچھتے, کہیں وہ ہمیں نگیٹ کرتے, کہیں ہم ان کو نگیٹ کرتے, اور ایک پالیسی اب میڈیا کے سامنے بھی آتی ہے کہ ہاں گورنمنٹ کی حکمت عملی. شاہد خاقان عباسی صاحب نے الزام عائد کیا ہے 272 افراد تفتان سے بغیر ٹیسٹ کے نکلے. کیا آپ لوگوں نے پوچھا کہ وہ کون سے تھے اور کون نکال کے لے گئے؟ میں نے 9 مارچ کو میری درخواست موجود ہے اسپیکر کے پاس, تو جواب دیا انہوں نے؟ اسپیکر صاحب تو جواب دیتے ہی نہیں ہے نا, وہ تو آپ ان کے پاس پوری ایک چیز لکھ کے لے جائیں, وہ جواب بھی نہیں دیں گے. آپ کی جگہ پہ سپریم کورٹ نے فیصلہ لیا, مجھے اس پہ بہت افسوس ہے. سپریم کورٹ اس معاملے میں انٹرفیئر بالکل نہیں کرنا چاہیے تھا, لوگوں کی جان و مال کے تحفظ کا سوال ہے. لیکن آپ کی حکومت شادیانے بچا رہی ہے, وہ خوش ہے. وہ جواب یہ تھا کہ ہم اور سپریم کورٹ ایک پیج کے اوپر ہے. Isn't it unfortunate کہ آپ کو سائنٹسٹ سے, پروفیشنل سے اوپینین لے کے ایک انفارم ڈیسیژن کرنا تھا, اس کی بجائے سپریم کورٹ سے فیصلہ آ گیا اور آپ پھر بھی خوش ہیں؟ نہیں جی, دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے گورنمنٹ کی جگہ پہ فیصلہ نہیں کیا, گورنمنٹ نے فیصلہ کیا تھا. سپریم کورٹ نے اس کے حوالے سے اس میں یہ نشاندہی کی کہ ان کی نگاہ میں, عدالت کی نگاہ میں جو آئینی کچھ کمی تھی اس میں, یا آئین سے جو متصادم حصے تھے, ان کو انہوں نے نظر ثانی کر کے, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر گورنمنٹ کا فیصلہ 100 پہ تھا تو سپریم کورٹ اس کو 110 پہ لے کے چلا گیا. مثلا گورنمنٹ نے کہا تھا کہ جی مارکیٹس جو ہیں وہ سیٹرڈے سنڈے کو بند ہوں گی, تو کورٹ نے اس حصے کے اوپر جو ہے وہ کہا کہ جی یہ تو سیٹرڈے اور سنڈے کو کورونا کو چلا جاتا ہے. ڈاکٹر عطاء الرحمان, ڈاکٹر طاہر شمسی, ڈاکٹر جاوید اکرم, نیم اینی ادر ڈاکٹر, آپ ان سب کی رائے سن چکے ہیں, اس کے باوجود آپ یہ باتیں کہہ رہے ہیں. وہ بات درست ہے جی. میں یہ بھی عرض کر دوں کہ گورنمنٹ سپریم کورٹ کے سامنے ریکارڈ کے اوپر رپورٹس جو تھیں وہ بھی ماہرین ہی کی موجود تھیں, جس کی بنیاد پہ سپریم کورٹ نے بھی گورنمنٹ کے فیصلے میں کچھ نوک پلک جو ہے وہ چینج کی ہے. میں نے کہا خصوصاً 2 ہی باتیں زیادہ ہوئی ہیں کہ جی ایک تو سیٹرڈے سنڈے کو مارکیٹ سپریم کورٹ کا یہ کام ہے, سپریم کورٹ نے یہ کہا سپریم کورٹ کہ کا کام شاپنگ نہیں ہے. مالز باقی صوبوں میں کھل رہے ہیں تو سندھ میں بھی کھلیں. دیکھیں, میں عرض کر رہا ہوں کہ ریکارڈ پہ سپریم کورٹ کے پیش کیا گیا جو وہ ادارہ ہے نیشنل ہیلتھ سروسز اینڈ ریسرچ کا جو ادارہ ہے, اس کی رپورٹ, اور ساتھ اس کے
NCOC کے منٹس اٹیچ تھے, اس میں سارے ماہرین ہی ہوتے ہیں جنہوں نے آ کے رائے دی ہوئی تھی. تو یہ سب کچھ جو سر ہے آپ کے گورنمنٹ نے ماہرین بھی کے اور اوپر کورٹ کافی نے بھی تحفظات ہیں جی ماہرین میرے، کی رائے برا اور نہ ان سب مانیے گا، ریکارڈ لیکن پہ آپ جس موجود طرح کی ہوتے ہوئے یہ ڈیسیژن فیصلہ میکنگ کیا. کر رہے ہیں آپ لوگوں کو ولنریبل کرتے جا رہے ہیں. ناصر حسین شاہ صاحب آپ خوش ہیں؟ اب تو وفاق، سپریم کورٹ سب نے کہا ہے جی بلے ہی بلے سارا کچھ کھولو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھیں ہم سپریم کورٹ کے لیے تو کچھ نہیں کہہ سکتے, کوئی کمنٹس نہیں دے سکتے عدالت عظمیٰ کے لیے, لیکن یہ جو ڈاکٹر صاحبان کی ماہرانہ رائے آپ نے سنی ہوگی یا مختلف جو بھی ماہر ہیں, اور سندھ گورنمنٹ کا بھی صرف قصور یہ ہے کہ 26 فروری سے ہم لوگوں نے ایک غلطی سے ٹاسک فورس بنا دی جس میں ہم نے ایپیڈیمک ڈیزیزز کے ماہرین, ڈاکٹر اور WHO اور دیگر اداروں کے لوگوں کو اس میں رکھا, اور دہلی کے صبح اور شام ہم نے میٹنگ کی, جو دنیا کے حالات دیکھے, جو انہوں نے ریکمنڈیشنز دیں اس پر ہم نے عمل کیا, اور وہی ہماری بڑی غلطی بن گئی جس کی وجہ سے شروع میں, اور اس میں آپ لوگوں کا بھی بڑا ہاتھ رہا کہ آپ نے کچھ اپریشیٹ کر دیا غلطی سے ہمارے جو بھی سٹیپس ہم نے لیے, تو ہمارے لیے ایک ارے ہم طوفان نے بھی دونوں کھڑا ہو باتیں گیا. اور کی, پھر ہم نے شاباشی بھی دی کہ آپ لوگ اچھا کام کر رہے ہیں, ایکٹیولی نکل رہے ہیں. جہاں پر ایک دو جگہ شکایات آئیں کہ آپ نے وہ پرانی روٹن قسم کے وہ فوڈ آئٹمز دیے تھے, ہم نے اس کی نشاندہی بھی کی. لیکن جہاں آپ لوگ ایکٹیولی مارکیٹ میں جا رہے تھے, لوگوں سے انگیج کر رہے تھے, وہاں آپ کو شاباشی دی کہ آگے نکلیں ہیں, میدان میں جائیں, لوگوں کی مدد کریں, بچائیں ان کو. اسی لیے لوگ منتخب ہوتے ہیں. سر وہ میں آپ کو عرض کروں کہ وہ جو میں آپ کو عرض کروں وہ جو روٹن فوڈ والی چیز بھی تھی, وہ بھی اسی وجہ سے ہمارے گلے پڑی کہ وہ انہوں نے کچھ نہ کچھ دکھانا تھا. غلط قسم کی اس طرح کا پروپوگنڈا کیا گیا اور بے جا تنقید کی گئی. وہ اب کو آپ چھوڑ دیں. میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ نہیں, وہ یہ ایکچولی جو ڈاکٹرز ہیں, دیٹ جو انسیڈنٹ ایکچولی بھی ٹک وائس پلیس ان چانسلر سکھر, صاحب کی وہ ہم نے بات اس میں نے کی سنی, ڈیٹیلز لی ہیں اس کی, وہ اگر کہیں گے تو دوبارہ آپ کو کلپس دکھا دوں گا. دیگر سر لیکن اصل مسئلہ یہ ہے ناصر شاہ صاحب, جی اس سر, موقع کے دیگر کو اوپر میں جب نہیں قوم کو سن اکٹھا سکتا. ہونا چاہیے تھا, لیکن آپ کی ساری پولیٹیکل لیڈرشپ اکٹھی ہونی جی چاہیے تھی. وہ ایک مجھے سوال کا جواب دے دیں گے. مجھے کسی نے خاص طور پر بڑے سینئر لیول پہ کسی نے کہا کہ یہ آپ پیپلز پارٹی کے گیسٹ سے آن ایئر سوال پوچھیے گا, آصف علی زرداری از ہی ان گڈ ہیلتھ؟ جی وہ خیریت سے ہیں, وہ اچھے سے بات کر سکتے ہیں, اگر کوئی بیان دے سکتے ہیں کیمرے کے اوپر؟ مکمل طور پر جو ہیں خیریت سے ہیں. ظاہر ہے ان کی طبیعت اپنی جگہ پہ خراب ضرور ہے, لیکن مکمل طور پر اچھی حالت میں ہے الحمدللہ, اللہ کا بڑا شکر ہے. اور یہ جو مختلف ریومرز اور مختلف غلط بیانیاں کر رہے ہیں, ان کی منہ میں خاک اور ان کے منہ کالے ہوئے ہیں, کیونکہ ان میں کوئی حقیقت نہیں ہے. ایک میں آپ سے جو اس ناصر طرح شاہ کی بات کر صاحب رہے ہیں. ایک آپ سے درخواست کروں, اگر ممکن جی ہو سر. اور زرداری صاحب کی صحت پہ ان کے لیے نقصان دہ نہ ہو, تو کیمرے جی کے جی اوپر ان کا 1-2 منٹ کا انٹرویو ضرور ریکارڈ جی کرا کے بالکل. کرونا کے اوپر جو حکومت کی سر کارکردگی ہے دیکھیں میں اس کے اوپر آپ ان کا کو ایک بیان ضرور جاری کروائیے. یہ عرض تجویز کروں ہے کہ میری, آپ مانیں یا نہ جی مانیں, جی یہ آپ کا کام ہے, سر لیکن کر بالکل دیجیے گا. سر آنکھوں پہ آپ کی تجویز, آپ بالکل محترم ہے ہمارے لیے, لیکن میں صرف آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں سر کہ لوگوں کی ریومر, لوگوں کی غلط بیانی, جھوٹی چیزوں کو ہم کیوں سیریس لیں؟ ہم تو ان کو ایسے ہی سیریس ہی نہیں لیتے. یہ ایسے ہی بے شعوری نہیں سر, باتیں یہ ہیں. ریومر کو گولی مارے جی, ریومر جی پہ لیکن مٹی اس ڈالیں, لیے لیکن ایز اے لیڈر آف پاکستان پیپلز پارٹی, ایز جی اے انہوں فارمر نے پریزیڈنٹ, ہی کین پوچھا ہے, ایشو اے آپ نے اسٹیٹمنٹ خبریں آن دی کرنٹ دیکھیں سچویشن, سر, وہ آپ نے جاری کر خبریں سکتے دیکھی ہیں. ہوگی. جی آپ نے خبریں دیکھی ہوں گی, انہوں نے چیف منسٹر صاحب سے سب سے بات کی ہے کووڈ کے لیے. پھر یہ جو لوکس کا مسئلہ آیا ہوا ہے, دیگر ایشوز ہیں, یا عام جو لوگ ہیں ان کی سپورٹ کے لیے آپ اس ایشو کو, مختلف میں بیانات اس ان پہ کے ہیں. ڈریگ نہیں کرنا چاہتا, لیکن آپ میری جی تجویز کو غور کریے گا, اگر جی ممکن ہو میں سکے, اگر بالکل کروں گا. ناممکن ہو اچھا سکے ایک تو خیر پھر ندیم حرج صاحب, نہیں. ایک اور کمنٹ میں کرنا چاہ رہا تھا. جو آپ نے بات کی کہ یہ جو اس وقت کے حالات میں یہ کیا اچھا لگ رہا ہے کہ ہم آپس میں میں آپ کو ایک کنٹروورسی میں اسٹیٹمنٹ جائیں. سنواتا ہوں, پھر آپ سے اس کا جواب جی لیتا ہوں. شبلی فراز صاحب اور جی شہزاد اکبر صاحب کے 2 بیانات صاحب نے آج کہا ہے, پہلے وہ سنوا دیں, پھر دوسرا بھی سنوائے گا. جی
شہباز شریف صاحب اتنے سیریس قسم کے ایلیگیشنز ہیں کرپشن کے، احتساب سے بچنے کے لیے انہوں نے نئے الیکشنز کا مطالبہ کر دیا جو ای سی ایل میں، یہ بات زیر غور ہے، اس دفعہ ہم نہیں ان کو جانے دیں گے۔ اور شہزاد اکبر صاحب کو بھی سنا دیں۔ میاں شہباز شریف صاحب جن فرشتوں کو یہ اپنی چند بھینسوں کا دودھ اور قیمتی اور نایاب دودھ کروڑوں میں فروخت کرتے تھے، وہ فرشتے منظر عام پہ آ چکے ہیں۔ اصل سب سے بڑی تکلیف اور اس درد کی وجہ ان فرشتوں کا منظر عام پہ آنا ہے۔ اس کی بھی ذرا وضاحت فرما دیں مریم اورنگزیب صاحبہ کہ کیا یہ پیسے کوئی بھینسوں کے دودھ بیچ کے یہ اکٹھے ہوئے تھے جو سارا یہ کیش جمع کرتا رہتا تھا مسرور انور اور پھر وہ جمع کراتا تھا، یا یہ پیسے کہیں اور سے آتے تھے؟ اچھا، شہزاد اکبر صاحب کی پریس کانفرنس کے بعد جو پہلے انہوں نے ابتدائی طور پر وہ شہباز شریف کے بچوں کے حوالے سے ایک منی ٹریل بتائی کہ کیسے پیسے گھمائے جاتے تھے، سنجیدگی سے میرا خیال یہ تھا کہ بڑا سیریس چارج ہے اور سلمان بھی اور حمزہ بھی برے طریقے سے اس میں پھنس جائیں گے، لیکن آج انہوں نے دوبارہ فرشتوں کا تذکرہ کر دیا ہے۔ اگر کوئی فرشتے اتنے مؤثر ہیں تو یا تو سزا دلوائیں کسی کو، تو یہ پریس کانفرنس کھیل کے اس قوم کے 2 سال گزر گئے۔ دیکھیے، شہزاد اکبر صاحب کا پہلے تو مجھے ان کا آئینی اور قانونی کردار کی سمجھ نہیں آتی کہ وہ ان کا کردار کیا ہے۔ اگر نیب ایک آزاد ادارہ ہے تو شہزاد اکبر صاحب کا ایکسیس ان کاغذات آپ آزادی سمجھتے ہیں اس کو؟ اور نہیں، جو بقول ان کے یہ کہتے ہیں نا، آپ کے بقول کیا ہے؟ میں تو کہتا ہوں یہ تو ایک ہی چیز ہے، ہم تو کہتے ہیں کہ نیازی نیب گڑھ ہے۔ شہزاد اکبر صاحب نمائندے ہیں عمران خان کے، جو نیب کے ریکارڈ تک ایکسیس رکھتے ہیں، نیب کے تفتیشی افسران تک ایکسیس رکھتے ہیں، نیب کے اسسٹنٹ ڈائریکٹرز۔ یہ بھینسوں والا کیا تذکرہ ہے؟ یہ کہانی مجھے ابھی تک بالکل سمجھ نہیں شہزاد صاحب پروسیکیوشن میں جنرل امجد صاحب جب تھے، میرے خیال جنرل امجد ہی تھے جب، یا جنرل مشرف نے سب سے پہلے جن کو گیا تھا جنرل امجد، ہاں جنرل امجد صاحب، یہ ان کے ساتھ پروسیکیوشن ٹیم میں تھے، پھر انہوں نے نیب چھوڑ دی، تو ان کا وہ ایک نیب کے ساتھ ایک خاص کام تھا۔ اس وقت کوئی بھینسوں کا تذکرہ تھا؟ تو یہ اب شہزاد صاحب بھینسوں کا تذکرہ، لیکن ابھی تک کسی بھی عدالتی فیصلے میں کہیں پہ آپ کو یہ بھینسیں نظر آئی ہیں؟ سپریم کورٹ تک انہوں نے فرشتوں کا تذکرہ کیا اور بھینسوں کا تو مجھے نہیں سمجھ آئی۔ دیکھیں نا، یہ عوام کی توجہ چینی اور آٹے کی جو کرپشن ہے اس حکومت کی، اسے ہٹانے کے لیے آپ نے دیکھا نہیں کہ جیسے ہی چینی آٹے کی رپورٹ منظر عام پہ آئی ہے، ساتھ ہی شہباز شریف صاحب کے کیسز کھل گئے۔ کیا یہ اچھا ہوتا کہ حکومت پہلے اپنا اس وقت کرونا کے اوپر توجہ دیتی، جیسے ہی کرونا کی سچویشن بہتر ہوتی احتساب کا عمل ساتھ چلاتی رہتی اور ساتھ میں اپنا بھی ولید اقبال صاحب، کیا آپ کے پاس واقعتاً کوئی ایسا کنکریٹ مٹیریل ہوتا ہے جس کی بنیاد کے اوپر آپ کسی کو پنش کر سکیں، یا آپ ہوا میں تیر چلانے کی مہارت رکھتے ہیں؟ کیونکہ آصف زرداری، شہباز شریف، نواز شریف، یہ وہ صاف پانی پروجیکٹ، وہ پتہ نہیں کتنے کو ایسے درجنوں کیس تھے جن کو آپ نے اتنا بڑا بنایا ہوا تھا کہ بس یہ تو جیسے ہی ان کو ہم نے ہٹایا تو اربوں ڈالر پاکستان آ جانا ہے، وہ اس کے بعد سارے بندے مزے سے گھوم پھر رہے ہیں، سیر کر رہے ہیں۔ نہیں دیکھیں جی، وہ کیس ختم تو ان میں سے کوئی بھی نہیں ہوا، کسی کا بیل کے اوپر رہا ہو جانے کا مطلب یہ تو نکالا کیا ہے سر اس میں سے آپ نے؟ 1 روپیہ ملا کسی میں سے؟ لیکن دیکھیں اب شہزاد اکبر صاحب نہیں، وہ تو کیس کا جب فیصلہ ہوگا تو اس کے کچھ پیسے ملیں گے نا، جب تک وہ ابھی زیر سماعت ہے تو کوئی ایک کیس جس میں 1 سنگل روپے کی ریکوری ہو، صرف 1 پاکستانی روپے کی ریکوری ہوئی ہو ان کیسز میں، صرف 1 پاکستانی روپے کی؟ نہیں، میں آپ کو صرف اگزامپل کے طور پہ ایک آدھی ایکسیپشن تو ہوگی، لیکن آپ نے حنیف عباسی صاحب کا ایک کیس تھا جس میں کنوکشن ہوئی تھی۔ اب آپ دیکھیں کہ اس کنوکشن کو کتنا وقت لگا تھا، میرے خیال وہ الیکٹ ہو گئے ہوئے تھے، یا نہیں سوری الیکٹ تو نہیں ہوئے تھے وہ، نہیں سر، الیکشن کی رات پکڑ کے لے کے گئے تھے، آپ ٹائم بتایا کریں ساتھ، الیکشن کی رات پکڑ کے لے کے گئے تھے، ساتھ ٹائم بتایا کریں۔ سال ہا سال نہیں ایفیڈرین اسکینڈل کی میں اس کی بات کر رہا ہوں، یہ جو کیس میں ایفیڈرین کیس کی بتا رہا ہوں، الیکشن کی رات پکڑ کے لے کے گئے تھے سر، اس کا وہ جو جی اس میں سر ہم بہت کمال کرتے ہیں ولید صاحب، آپ بھول جاتے ہیں، آپ کو یاد دہانی کرانی پڑے گی۔ جتنا بتا رہا ہوں، جتنا ٹائم اس میں لگتا ہے کسی بھی کیس کے فیصلہ آنے میں، وہ ہم سب کو پتہ ہے، ود سم ایکسیپشنز عام طور پہ بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے، سوائے جدھر سپریم کورٹ نے ایک نگران جج بٹھا دیے تھے میاں نواز شریف والے کیس میں کہ اس کو وہ ویکلی رپورٹ، سر اس جج کے بھی جو ویڈیو اسکینڈل آئے ہوئے ہیں اس کے بعد اس کیس کا بھی کیا ہونا ہے آپ کو پتہ ہے، آپ کو ولید صاحب آپ خود وکیل ہیں۔ تو عدالتی پروسیس تو چلتا رہتا ہے، عدالتی پروسیس جب تک مکمل نہیں ہوتا تو تب تک نہ کوئی ریکوری ہو سکتی ہے، نہ کوئی سزا ہو سکتی ہے، لیکن جہاں تک ڈاکیومنٹس کی ایکسیس کا تعلق ہے،
نیب کے پاس ایکسیس نہیں ہے. انہوں نے اپنے تفتیشی ادارے جو ہیں وہ ان کے ماتحت آتے ہیں. ان تفتیشی اداروں نے وہ سارے ثبوت جو ہیں سسپیشس کیش ٹرانزیکشن رپورٹ جو ہیں وہ ساری سامنے ہیں. کیش جو ہے پکڑ کے سزا دے نا, لاکھ روپے 1 کروڑ روپے جو ہے وہ کیش جمع کرایا گیا ہے. پکڑ کے سزا دے ہونا جی. پریس کانفرنس سے کیا ہوتا ہے؟ نہیں شہزاد اکبر صاحب نے کہا بھائی عوام کے منتخب نمائندے ہیں, تو اگر ہم پریس کانفرنس میں الزام لگا رہے ہیں, یہ ثبوت دکھا رہے ہیں, آپ بتا دیں اس کا سورس کیا ہے, آپ بتا دیں وہ پیسے کہاں سے آئے تھے, جواب دے دیں آگے کہ مسرور انور نے پریس کانفرنس میں ثبوت جو مانگتے ہیں عدالت میں اس کا چلان پیش کرے اور بندے کو سزا دلوا دیں. وہ کس چیز کے نہیں, وہ تو ناصر شاہ صاحب, وہ تو انہوں نے کاغذات ناصر صاحب مجھے لگتا نہیں ہے کہ ہمارے جو ٹاپ ٹیئر آف لیڈرشپ ہے اس کے اندر اہلیت ہے کہ اس موجودہ بحران سے نمٹ سکے. معذرت کے ساتھ بہت تکلیف دہ صورتحال ہے. ان کی جگہ پہ فیصلہ سازی کی قوت اب کہیں اور جاتی جا رہی ہے. کوئی سپریم کورٹ فیصلہ کرتا ہے, کوئی اور کرتا ہے, کہیں اسٹیبلشمنٹ کرے گی, کہیں بیوروکریسی کرے گی. عدالتیں ہی فیصلہ کریں گی, لیکن یہ تو صرف دستاویزات ہی بیچ سکتے ہیں. لیکن عوام کے نمائندے کا فرض ہے کہ وہ جواب دیں کہ اگر ان کے پاس پیسے جمع ہوئے ہیں ان کے اکاؤنٹ پہ تو کہاں سے آئے ہیں وہ. دیکھیں میں آپ کو سر 150 ارب روپیہ تھا آصف زرداری صاحب کا وہ فیک اکاؤنٹ والا. کتنے ارب روپے اس میں سے سماعت ہے نا, فیصلہ ہوگا تو پتہ لگ جائے گا. اور آپ کو پتہ ہے وہ سارے کیسز ہم نے بنائے ہیں, پچھلی گورنمنٹ میں بنے تھے. جی میں آپ کو عرض کروں کہ آپ کے علم میں بھی ہے, ریکارڈ پہ بھی ہے کہ جیسے اس وائرس شروع ہوا تو ہماری طرف سے تو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کھل کے کہا کہ پرائم منسٹر صاحب ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور لیکن ابھی آپ نے جس طرح تذکرہ کیا پارلیمنٹ کا, تو اس میں بھی آپ نے دیکھ لیا کہ ابتدائی جو تقریر ہوئی وہی وجہ تنازع بنی کہ اگر ٹریزری بینچز سے آپ تنقیدی تقریر کریں گے شروع میں, بجائے اس کے کہ اس وائرس کی بات کریں, سب کو ساتھ لے کر چلنے کی بات کریں, تو پھر جوابات آتے ہیں. اور پھر وہ آپ نے دیکھ لیا کہ سارا ہی جس کی نظر ہو گیا پورا اجلاس. اور اب ہم نے تو ہمیشہ کہا کہ اس وائرس میں چلنا, اور یہ ایک نیشنل رسپانسبلٹی بنتی ہے ہم سب کی, لیکن سب سے بڑا اہم کردار گورنمنٹ کا ہوتا ہے کہ وہ اس میں آگے بڑھے. لیکن آپ نے گورنمنٹ کا دیکھ لیا ہے جو بھی ایٹیٹیوڈ ہے. اور اب یہ جو بات آج مجھے بڑی ہنسی آ رہی ہے, ملک صاحب کبھی 2-3 سال پرانا اپنا کوئی پروگرام چلائیے گا کہ جس طرح میرے محترم دوست اس وقت ولید اقبال صاحب نیب کی طرف سے بات کر رہے ہیں یا جس طرح گورنمنٹ کے لوگ آتے ہیں, اسی طرح مجھے جو میرے دوسرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی کبھی اس ادارے کی اسی طرح تعریف کیا کرتے تھے جب پیپلز پارٹی پہ ایکشن ہوا کرتے تھے. تو یہ بڑا المیہ ہے, میری سمجھ میں نہیں آتا کہ جب گورنمنٹ میں ہوتے ہیں اور ایکشن کرتا ہے اس طرح کے ادارے اور غلط ایکشن بھی کرتے ہیں, تو جو گورنمنٹ میں بیٹھ کر ان کو ڈیفینڈ کیا جاتا ہے تو پتہ نہیں کیوں وہ بھول جاتے ہیں. کچھ عرصے کے بعد ہو سکتا ہے ولید صاحب بھی اسی سائڈ پہ بیٹھے ہوں اور اس سائڈ پہ کوئی اور بیٹھا ہو, لیکن مجھے یہ کہنا چاہیے کہ آپ یہ چیزیں ریکارڈ پہ رکھیں, آپ یہ چیزیں ریکارڈ پہ رکھیں تاکہ وہ آئندہ اس طرح کی بات نہ کریں اور ان اداروں کو انڈیپینڈنٹ رہنے پیش کر دوں. آپ نے میرے حوالے سے ایک بات کی ہے کہ ہم اس وقت آپ پہ جب یہ ہوا کرتا تھا, جی پلیز, خیر میں اپنی جماعت میں نے آپ کے حوالے سے نہیں, میں نے سب کی بات کی کو ترمیم کریں. اب ذرا میری گزارش سن لیں. دوسری بات میں آپ کو واضح طور پہ بتا دوں کہ پارلیمنٹ کی ایک نیب اصلاحات کی کمیٹی بنی تھی جس کا میں بھی رکن تھا, اور جس میں پیپلز پارٹی میں سے فرت اللہ بابر صاحب تھے. فرت اللہ بابر صاحب کا ہمارے ساتھ ایگریمنٹ ہو گیا تھا کہ نیب قانون ترمیم کر دیتے ہیں. زرداری صاحب نے آخری ٹائم پہ فرت اللہ بابر صاحب کا نام وڈرا کر لیا تھا, جس کے بعد سینیٹر رضا ربانی صاحب کو سینٹ کے بیچ میں تقریر کرنے کی دشواری پیش آئی تھی, اور انہوں نے پھر تقریر کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ جو آپ نے کمیٹی کے بیچ میں جو نیب سے آپ نے موقف چینج کیا ہے, پیپلز پارٹی نے موقف چینج کیا تھا. ہم تو نیب اصلاحات کر رہے تھے. آخری ٹائم پہ اگر آپ ریکارڈ جا کے دیکھ لیں تو سینٹ وہ اسمبلی کی کاروائی ریکارڈ کا حصہ ہے, آپ وہاں سے خود دیکھ لیجیے. اچھا میرے پاس بریک قریب آ گیا ہے جی. بعض بڑے جو کمپرومائزز ہیں بعد میں آپ کو پچھتانے کا موقع نہیں دیتے. ایک موقع آیا تھا ناصر شاہ صاحب جب رضا ربانی کا نام آیا تھا, مسلم لیگ نون والوں نے کہا تھا کہ آپ چیئرمین سینٹ کے لیے رضا ربانی کو پرپوز کر دیں, انکنڈیشنل ہم سپورٹ دیں گے. زرداری صاحب نے ان کا نام تجویز نہیں تھا کیا. میں بریک لے لوں, میں وجوہات میں نہیں جاؤں گا. آپ سب مہمانوں کا شکریہ. بریک سے واپسی پہ ہمارے ساتھ ہوں گی اقصیٰ عبدل, اور ہم آپ کو سنوائیں گے نعت. ہمارے ساتھ رہیے گا.
پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. رمضان کا پورا مہینہ ہم نے کوشش کی کہ لوگوں کو پریشانیوں سے بچانے کے لیے کچھ ترغیب دی جائے کہ وہ دعا پڑھیں, نعت پڑھیں, دعائیں بھی کروائیں اور نعتیں بھی پڑھائیں. تو آج ہمارے ساتھ ہیں اقصیٰ عبدالخالق. ان کی 2 نعتیں میں نے سنی, ایک عربی میں انہوں نے پڑھی ہے, مجھے بہت ہی اچھی لگی, بہت ہی خوبصورت لگی. تو اقصیٰ بی بی السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ. ایک تو آپ شارٹ نوٹس پہ ہمارے ساتھ شامل ہو رہی ہیں, تو پہلے وہ جو عربی میں آپ نے کلام پڑھا ہے وہی سنا دیں. اچھا وہی کلام سنا دوں. ایک میرے آپ کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت کلام نکالا تھا تو وہ بھی ذہن میں آیا تو میں نے کہا آپ سب کی سماعتوں کی نظر کرتی چلوں. خورشید اس احمد کے بعد صاحب کا وہ پڑھا سنا ہوا دیجیے گا, کلام ہے. پہلے عربی والا سنا دیں. چلیں چلیں ضرور, بالکل. صلی اللہ علیہ وسلم. رقت عيناي شوقا ولطيبة ضرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدى يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله يا أبا الزهراء بالذي صلاة لا تخيبنا يا سيدي في حضراتنا يا سيدي في حضراتنا. جزاک اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ, بہت اچھا پڑھا جی آپ نے. اب آپ نے جو اپنی پسند سے سنانا ہے وہ بھی سنا دیں. جی اب وہی آپ کی سماعتوں کی نظر کریں. زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں جان تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے اور اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا گئے ہوئے دل کو اثر کیا یہ تاب و تواں تمہارے لیے زمین ماشاء و اللہ ماشاء زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے. ماشاء اللہ. مدینے چلیں کے اشعار یاد ہیں؟ جی بالکل یاد ہے. تو پڑھ اس کے لیں کچھ جلدی سے, اشعار ٹائم نہ شامل نکل کریں. جائے. مدینے مجھ کو بلا لے
بہت اداس ہوں میں، غم جہاں سے بچا لے، بہت اداس ہوں میں، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اب تو بس ایک ہی دھن ہے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں، ہوگا وہیں ٹھکانا سرکار کی گلی میں، دل میں نبی کی یادیں، لب پر نبی کی نعتیں، جانا تو ایسے جانا سرکار کی گلی میں، مدینے چلے، مدینے چلے، مدینے چلے، مدینے چلے، مینوں مجبوریاں تے دوریاں نے ماریا، سد لو مدینے آقا کرو مہربانیاں، ڈاڈا غریب آقا کول میرے زر نہیں، اڑ کے میں کیویں آواں نال میرے پر نہیں، مدینے چلے، مدینے چلے، مدینے چلے، مدینے چلے، جزاک اللہ۔ ماشاء اللہ۔ آپ نے کوئی دعائیہ کلام بھی سنانا ہے جلدی سے، اس سے پہلے کہ ٹائم نکل جائے، آپ کو سانس لیے بغیر اگلی طرف لے جا رہا ہوں۔ بالکل بالکل، دعائیہ کلام پیش کر رہی ہوں کہ یا رب میں گناہ گار ہوں، توبہ قبول ہو، سرتابر کے سار ہوں، توبہ قبول ہو، سرتابر کے سار ہوں، توبہ قبول ہو، سرتابر کے سار ہوں، توبہ قبول ہو، توبہ قبول ہو میری، توبہ قبول ہو، توبہ قبول ہو میری، توبہ قبول ہو، توبہ قبول